لیکن شہزادی کی جو حیات ہے اس کو سمجھنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ حدیث میں ہے کہ بی بی کی معرفت جو مکمل معرفت ہے وہ عام انسانوں سے اٹھا لی گئی ہے. تو آپ اگر دادی کی کو سمجھنا چاہیں گے ان کے فضائل کو تو بس ہم اتنا سمجھ سکیں گے جتنا ہمیں بتایا گیا، جتنا حدیث میں ہے، جتنا قرآن میں ہے، جتنا آئمہ نے کہا، بس ہم اس حد تک پہنچ سکتے ہیں. حقیقت میں شہزادی کیا ہے اس کا تصور کرنا، اس کا تعین کرنا، یہ ایک عام انسانی عقل کی بات نہیں ہے. اور بہت بالکل بڑے بڑے علماء اور محققین بس اتنی ہی فضیلت بیان کر سکے کہ جتنی احادیث میں ملی یا جتنی. اب دیکھیے نا امام زمان کیا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں، یعنی آئمہ مخلوق خدا پہ حجت ہے، اور امام زمان فرماتے ہیں ہم پر حجت ہے ہماری دادی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان یعنی اللہ، وہ ہستی کہ جو آئمہ پر بھی حجت رکھتی ہے، کیا جس کے مقام بارے ہے. میں امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنی جدہ جناب سلام اللہ سے لیا ہے. تو ہم اللہ جب امام کے علم غیب کو دیکھ رہے ہیں اور امام کے علم لسانیات کو اور علم لغت کو اور علم فلسفہ کو اور دیگر علوم کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر ہم ان علوم کو دیکھیں جو وہ اپنی دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اخذ کر رہے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں تو ان کی زندگی کو بیان کرنا تو یقیناً ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کتاب فاطمہ ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کی یہ کتاب ہے اور خدا جناب سیدہ کی شفاعت ان کے مقدر میں لکھے. انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ میری عقل حیران ہے اور میں پریشان ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کو ان کی والدہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے تعارف سے پکارا جا رہا ہے، ان کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے. یعنی امیر المؤمنین کے تو ہم فضائل بیان کر رہے ہیں کہ مولا کی شجاعت ہے، مولا کا علم ہے، مولا کی تمام تر وہ جو بھی ان کے فضائل و مناقب ہیں اللہ کی نگاہ میں، رسول خدا کی نگاہ میں اور تمام تر وہ چیزیں. لیکن جناب سیدہ کو آپ دیکھیے وہ کون ہے، وہ ہم راز امیر المؤمنین، وہ ہم پر واضح امیر المؤمنین، وہ ہم سفر امیر المؤمنین، یعنی وہ ہم پلائے امیر المؤمنین ہیں. ایک ایسی ہستی کہ جن کے فضائل اس قدر ہیں کہ حدیث قدسی میں دیکھیے کہ جب وہ ایک نور واضح ہوتا ہے اور جبریل امی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھتے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں حدیث قصہ کا انشاءاللہ کہ ہم سب ہر شب جمعہ اس کو پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں برکت کے لیے. تو اس میں کیا ہے کہ جب جبریل امی نے پوچھا کہ یہ کیسا نور ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے کیا آواز آئی، وہ فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے شوہر ہے. یعنی اللہ عرش پر ملائکہ کے سامنے ان ہستیوں کا تعارف کس ہستی کے ذریعے کروا رہا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے. تو ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ میری عقل تو اس بات پہ ختم ہو گئی اور حیران اور پریشان ہے کہ جناب سیدہ کی کیا شان ہے. تو اگر بی بی کو آپ رسول خدا کی حیات میں دیکھیں تو وہ مدافع رسالت کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں. جس طرح سے اگر ایک مثال میں دوں کہ کس طرح سے انہوں نے رسالت کی مدد کی ہے تو وہ یہودی عورت کی شادی پر جانا اور وہ تمام تر واقعہ کہ پورے قبیلے کا اسلام لے آنا، تو اس طرح سے جناب سیدہ نے رسالت کی خدمت کی ہے. پھر اسلام کی خدمت کی ہے آیا مباہلہ میں، میدان مباہلہ میں جا کر عیسائیوں پر جو اسلام کی فتح ہے رہتی دنیا تک، وہ بی بی کا صدقہ ہے. پھر اس کے بعد ہم اگر دیکھیں کہ ولایت کے میدان میں، خلافت کے میدان میں بی بی کا کیا قدم ہے، تو بی بی ایک ایسا اعزاز رکھتی ہیں اپنے ہاں کہ اس میں ان کے شامل کوئی بھی نہیں. بی بی بے شک. مدافع ولایت ہیں، شہیدہ ولایت ہیں، پہلی امیر المؤمنین پر شہید ہونے والی اور خود کو قربان کر دینے والی ہستی ہے جناب فاطمہ. اب یہ روایت ہمیں ملتی ہے مقتل کی کتابوں میں بھی، شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی اور امیر المؤمنین کو باہر طلب کیا گیا تو آقا کے باہر نکلنے سے قبل جناب سیدہ نے ان سے کلام کیا اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے انہوں نے کبھی میدان میں حصہ نہیں لیا، میدان جنگ میں انہوں نے براہ راست جنگ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ موجود تھے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے بہاف پہ لڑنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. تو تب تک وہ حجت تھے اور آپ ان کے مددگار تھے.
ان کے بعد آج آپ حجت ہیں، آج میں آپ کی مددگار ہوں، آج آپ نہیں جائیں گے بلکہ میں جاؤں گی بات کرنے کے لیے۔ تو وہ خاتون کہ جن کو ہم ایک بہت ہی جنت کی حوروں کی سردار، عالمین کی حوروں کی سردار ہیں، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی انہوں نے سخت اور اونچی آواز میں کسی کی بات نہیں سنی، لہجہ نہیں سنا، اللہ کی اتنی محبوب ہے، رسول خدا کی اتنی محبوب ہے، امیر المومنین کی اتنی محبوب ہے، لیکن جب وقت پڑا تو ہم شہزادی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ولایت کی حفاظت کرنے والی، تمام تر شجاعت کے ساتھ، تمام تر قوت اور طاقت کو لے کر بی بی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا یہ عمل انجام دیا۔ پھر اگر ہم بطور والدہ دیکھیں بی بی کو یا بطور تربیت کرنے والی، تو امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں وہی عکس ہے شہزادی کا۔ تو بی بی اگر خدا کی بارگاہ میں دیکھیں کہ ان کی حیات میں ایک انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہے، وہ شہزادی کا کیسا رشتہ تھا کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ بی بی کا ایک نام ہے زہرا، جب وہ کھڑی ہوتی ہے محراب عبادت میں تو ایسے کہ ان کے وجود سے ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور شہزادی کی عبادت خدا کے ہاں مقبول ہے، شہزادی کا کلام خدا کے ہاں مقبول ہے، اور ان کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ نے اپنے ملائکہ کو بھیجا ہے۔ غرض یہ کہ ہماری پوری زندگیاں قربان ہو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر، لیکن یہ فضائل اور مناقب اور ان چیزوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اور بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش ہے کہ شہزادی کی حیات کو ہم بیان کر سکیں کہ آپ ان کو بطور بیٹی دیکھیں، بطور بیوی زوجہ دیکھیں، بطور مادر دیکھیں، تو آپ ان کو ہر لحاظ سے مکمل کمپلیٹ آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ دیکھیں گی کہ کیسے انہوں نے گھر کا نظام سنبھالا ہے، کیسے بچوں کی تربیت کی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت اپنے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہوتی ہے۔ تو بی بی یہ میسیجز دے کر گئی ہیں ہمارے لیے، رہتی دنیا تک آنے والے ہر شخص کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی کی حیات سے پورتوں پہ پڑھنا واجب ہے، بلکہ امام زمان نے حجت تمام کر دی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تم پر حجت ہیں، ہم پر حجت ہے ہماری دادی، یعنی بی بی ملائکہ اور ائمہ پر حجت رکھتی ہیں، تمام عالمین میں موجود ہر شے پر واجب ہے کہ وہ جناب سیدہ کی اطاعت کرے، ان کی ولایت کو قبول کرے اور بی بی کی حیات سے اپنی حیات کے لیے میسیجز